اللهم صل على محمد وآل محمد. على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا وابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صاف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، جزیدیت، مرد آباد، جزیدیت، مرد آباد. پر محمد علیہ محمد واضح السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس فرش عذاب آنا آپ کی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. الہی اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر آئے ہیں پروردگار سب کی حاجات پورے فرمائے. الہی بانیان جو اس مجلس اعزاز کا انعقاد کر رہے ہیں پروردگاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. الہی اور بانیان کے مرحومین اور آپ صاحبان جو تشریف فرما ہیں آپ سب کے مرحومین کے پروردگار درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. الہی اور پروردگار سے دعا ہے کہ ان مجالس کے حقیقی وارث امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کا پروردگار جل ظہور فرمائے. الہی ان کی صدا پہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجید کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ جو صاحبان تشریف فرما ہیں میرا خطاب آپ کے ساتھ، آپ توجہ کریں، ساتھ دیں میرا، تو انشاءاللہ تعالی کچھ گزارشات پیش کروں گا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھ لو، اور اگر قرآن کو انسانی شکل میں کوئی عمل انجام دیتے ہوئے دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام پہ نظر کرنا. کل میں نے چند گزارشات پیش کی جس کے اندر گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں پکارتے ہیں تو ان کی پکار پہ لبیک کہو. کیوں؟ اگر تم لبیک کہو گے تو خدا تمہیں زندگی عطا کرے گا. جو لبیک کہیں گے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی زندہ ہیں، اور خدا نے جس چیز کو خلق فرمایا ہے وہ چیز بھی
زندہ ہوگی۔ اب مردے کے ساتھ تو پروردگار خلق فرما کے اس سے کہے کہ میں اور رسول تیرا جب تجھے پکارے تو اسے جواب دو، یہ بات عقل اور ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تو یہ کیسی زندگی ہے جس زندگی کو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ زندہ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی صدا پر لبیک کہو تو خدا تمہیں زندگی عطا کرے گا، اللہ تمہیں زندگی دے گا۔ کیا فرق ہے اس زندگی میں جو پہلے گزار رہے ہیں اور اللہ کی صدا پر لبیک کہنا، یا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہہ کر ایک اور زندگی پروردگار عطا کرے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں قرآن سمجھ کبھی نہ آتا اگر ہم نے آل محمد علیہ السلام کا دامن نہ تھاما ہوتا۔ وہ زندہ کو پھر زندگی ملے گی، یہ کیسے سمجھتے؟ اتنا آسان کر دیا مولا حسین علیہ السلام نے کہ زندہ اور ہوتا ہے، زندگی اور ہوتی ہے۔ اور جب تک لشکر حسین میں نہیں تھا تب بھی زندہ تھا، تب بھی زندہ تھا، مگر جب حضرت امام حسین کی صدا پہ اس نے لبیک کہا نا تو پروردگار نے اسے حیات عطا کی۔ وہ زندگی بھی تھی، اور پھر جب یہاں پر آیا تو خدا نے پھر زندگی عطا کی۔ وہ زندگی گناہوں والی تھی، جو گناہوں میں گزر جائے، جو غلط کاموں میں گزر جائے، خدا وہ زندگی جو حق کا نمائندہ جب پکارے اور انسان اس کی صدا پہ لبیک نہ کہے، پروردگار اس کو زندہ ہی نہیں سمجھتا، کہ زندگی ملتی ہی تب ہے جب حق کے نمائندے کی صدا پہ لبیک کہتے ہیں۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں، میں امام حسین علیہ السلام سے ہوں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تمام فرامین جو جناب سرور کائنات نے فرمائے ہیں، یہ اجاگر کرتے ہیں عظمت حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ پروردگار نے جو چیز ایک خلق فرمائی ہے، جو ماشاءاللہ افراد سنتے رہے ہیں 11 اور 12 محرم کی مجالس کو بھی، جو قبلہ فرما کر گئے، کہ پروردگار نے خاصیت عطا کی ہے کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے جو عمل کرتے ہیں، یا جس جگہ پر کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے، وہ عمل بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب کب سے اس امام بارگاہ میں یہ مجالس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اتنے کئی افراد موجود ہوں گے جو اس کی ایسی تاریخ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ کب سے ذکر مولا حسین علیہ السلام ان مجالس میں ہوتا رہا ہے، اس امام بارگاہ میں ذکر مولا ہوتا رہا ہے، ذکر معصومین علیہ السلام ہوتا رہا ہے۔ پروردگار اگر ہمیں وہ سماعتیں عطا کرے تو یقیناً اس بارگاہ کے در و دیوار سے بھی آپ کو صدائیں آئیں گی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کوئی شک نہیں کہ یہ در و دیوار تسبیح پروردگار میں مصروف نہ ہو۔ خدا نے جو چیز بھی خلق کی ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب تسبیح کرنے والی چیز زندہ ہوگی یا مردہ؟ زندہ۔ مگر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرے اور رسول کی صدا پہ لبیک نہیں کہتے،
جب کہو گے تو پروردگار تمہیں زندگی عطا کرے گا، ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی کوئی اور زندگی ہے جو خدا کی صدا پر لبیک کہنے پر عطا ہوتی ہے، اور یہ زندگی یقین رکھیں کہ مجالس عزا میں شریک ہونے والے کو خدا عطا کرتا ہے۔ یہ لبیک کہا ہے مولا حسین کی مجالس میں، مجالس میں آنے سے، اس ذکر میں شرکت کرنے سے لبیک کہا ہے آپ نے جناب سرور کائنات کو بھی، لبیک کہا ہے آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی، لبیک کہا ہے آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی۔ آپ نے جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے مولا حسین علیہ السلام نے، ان مجالس میں شرکت جب آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ صرف ایک فرد یا ایک معصوم یا ایک امام کی صدا پہ لبیک نہیں، یہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمر ہے کہ جس کی صدا پہ یہاں پر بیٹھ کر ثابت کیا ہے کہ ہم نے آدم کی محنتوں کو بھی لبیک کہا ہے، ہم نے عیسیٰ کی محنتوں کو بھی لبیک کہا ہے، ہم نے ابراہیم کی محنتوں کو بھی لبیک کہا ہے، ہم نے موسیٰ کی محنتوں کو بھی لبیک کہا ہے، ہم نے جناب سرور کائنات کی محنتوں کو بھی لبیک کہا ہے، ہم نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی محنتوں کو لبیک کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم قرآن مجید شفا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شفا ہیں۔ قرآن مجید کو پروردگار نے دوا نہیں کہا کہ یہ دوا ہے، قرآن مجید کو پروردگار نے شفا سے تعبیر کیا ہے۔ اب ایک دوا ہے، مختلف افراد جب استعمال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کو اس سے شفا ہو، کسی پہ کوئی دوا اثر کرتی ہے، کسی پہ وہ سائیڈ افیکٹ کر دیتی ہے، کسی پہ وہ اثر ہی نہیں کرتی، یعنی کہ دوا اگر ہوگی تو کوئی اس پہ اثر انداز ہوگا، کوئی اس سے اثر انداز نہیں ہوگا، مگر جو ہو ہی شفا، اس سے جو بھی اپنا تعلق جوڑے گا بغیر شفا کے نہیں رہے گا۔ قرآن مجید دوا نہیں ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ اور کون سی شفا؟ یہ جسمانی شفا کے لیے بھی آیا ہے، یہ روحانی شفا کے لیے بھی آیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو وجود اقدس ہے وہ ہماری جسمانی غذا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، ہماری روحانی شفا بھی ہے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں نوجوان، اب تو ماشاءاللہ اب نوجوان والا معاملہ ختم ہے، اب تو بچے ہوں یا بزرگ ہوں سب انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، موبائل سے وابستہ ہیں۔ تو موبائل کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے کہ اگر انسان رستہ بھول جائے، کہیں سڑک پہ آتا جاتا ہوا، سفر کرتا ہوا، تو گوگل میپ ہوتا ہے، اس کو جب کھول لیا جاتا ہے تو انسان جو رستہ بھٹکا ہوتا ہے وہ گوگل میپ جو ہے اس کو رستہ دکھا دیتا ہے، اور وہ جو منزل کھو چکا ہوتا ہے اس کو رستہ مل جاتا ہے، منزل مل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت کا رستہ بھٹک چکا ہے، اگر کوئی انسان معرفت توحید کا رستہ کھو چکا ہے، اگر کوئی انسان معرفت رسالت و امامت کو بھول چکا ہے، تو اس کو چاہیے ان مجالس میں شرکت کر کے امام حسین علیہ السلام کا وہ میپ آن کرے اپنے اندر کہ اس کا ہر رستہ جو ہے وہ واضح اور صاف ہو جائے۔ ہمارے رستوں کی ڈائریکشن کو تعین کرنے کا مقصد، ہمارے رستوں کو معین کرنا ان مجالس عزا کا کام ہے۔ جو پورا سال ذکر حسین علیہ السلام کا دوری ہماری اگر ہوتی ہے، ویسے تو مومن کا ہر دن جو ہے وہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، کہ مومن کا ہر روز جو ہے وہ روز عاشورہ ہوتا ہے۔ جس جگہ پر بھی ہوگا، اپنے کاروبار میں ہوگا تب بھی کربلا ہے، اپنے گھر میں ہوگا تب بھی کربلا ہے، جہاں پر بھی ہوگا اس کا دن یوم عاشورہ ہے، اور اس کے جو جگہ ہے
جس زمین پر کھڑا ہے وہی اس کے لیے کربلا ہے۔ ہم پورے سال میں ہر چیز کے لیے ایک پروردگار کا طریقہ کار ہے، چیزوں کی صفائی کا، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کا، ان کو صاف کرنے کا۔ ہمارے اندر کبھی کبھی گناہوں کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر نہ آئے تو یہ ممکن نہیں، یہ تو خاصیت ہی فقط معصوم کی ہے، آتا ہے۔ ہم کبھی گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ایسے فردن کو مجھے پوچھے تو میں تو شاید نہ مانوں، لیکن مجھے بھی منوانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ارشاد معصوم سے ہم مدد لیتے ہیں۔ کیا مومن گناہ کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، مومن جو ہے کبھی شیطان کو اس پہ غلبہ ہو جائے تو وہ گناہ کر سکتا ہے۔ پوچھا مومن کبھی چوری کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، کبھی ہو سکتا ہے بہک جائے، بھٹک جائے کبھی اس کا۔ میں اب اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ جو مقصد ہے وہ کھو چکا ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد سے غافل اگر ہو گیا ہو تو وہ کبھی چوری بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی مومن کر سکتا ہے، چوری بھی مومن کر سکتا ہے۔ مگر کیا شان ہے مومن کی، اور کیا یقین ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ مولا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ مومن گناہ بھی کر سکتا ہے، مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مگر ہو مومن، معذرت کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، کہ مومن گناہ بھی کر سکتا ہے، مومن چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ جھوٹ نہ بولنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بارگاہ پروردگار میں اپنا احتساب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، تو پھر خدا کی بارگاہ میں بھی سچ بولتا ہے۔ جب مسجد میں ہوتا ہے تب بھی سچ بولتا ہے، جب بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہو تب بھی سچ بولتا ہے۔ اور سچ بولنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جب اعتراف کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، جب یہ خیال آ جائے گا نا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اس پہ انسان نادم اور شرمندہ ہو جائے، زبان سے لفظ ادا نہ کرے کہ خدا مجھے معاف کر دے، استغفار کی تسبیحاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ شخص نادم ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ شرمندگی ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور اگر جو مومن، مولا فرماتے مومن ہوگا تو جھوٹ بولے گا ہی نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے۔ اب بہت سارے واقعات ماشاءاللہ آپ صاحب علم حضرات تشریف فرما ہیں کہ جب ایک مومن مولا کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں بڑے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑا اپنے آپ کو روکتا ہوں، مگر کیا کروں، پھر ان گناہوں میں پھنس ہی جاتا ہوں، گناہ کر ہی بیٹھتا ہوں، میں اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو مجھ سمیت گناہوں کی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا کہ تو باقی گناہ جو ہیں ان سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو روک، بس ایک بات پہ کار بند رہ جا، ثابت قدم رہے کہ تو کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اگر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، آہستہ آہستہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے گا۔ صرف ایک کام کہا مولا نے کہ تو گناہ کرتا ہے، رکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی تجھ سے ہو جاتے ہیں، تو صرف جھوٹ نہ بول۔ اب یہ بارگاہ امام سے گیا، جانے کے بعد جب اس کا جو روٹین کا دن تھا وہ اس نے گزارا، اب گناہ کرنے کا موقع ملا نا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ گناہ کرنے پہ قادر بھی ہوں، گناہ کر بھی سکتا ہوں، لیکن شام کو بارگاہ امام میں جانا ہے۔ مولا نے ایک ہی کام کی تو ڈیمانڈ کی ہے مجھ سے کہ جھوٹ نہ بولو۔
اگر میں یہ ایک بھی نہ کر سکوں، ایک مولا کا فرمان بھی نہ مان سکوں، تو میں نے زندگی میں کیا کیا، کیا پایا؟ اب مولا کو جا کے کیا بتاؤں کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں؟ اب مولا سے جھوٹ نہ بولنے کی اس نے پکی نیت کر لی، اس دن اس نے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن شفا ہے، قرآن مؤمن کے لیے شفا ہے، قرآن مؤمن کی روح کے لیے شفا ہے۔ قرآن بھٹکے ہوں کو رستہ دکھاتا ہے، مگر اکیلا نہیں دکھاتا، اس کے ساتھ جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری چیز دے کر گئے، جو دوسری چیز دے کر گئے اہل بیت، اپنی اہل بیت علیہ السلام، کہ ان کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ جو عربی ہیں، جو عربی لغت جانتے ہیں، جو عرب ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتے جب تک آل محمد کا در موجود نہ ہو۔ ہم تو عربی سے ہی واقف نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عربی کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کے مخارج کیا کیا ہوتے ہیں، ان کے الفاظ کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کتنی رہنما آل محمد علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہیں کہ ان کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ جتنے ماشاءاللہ میرے بھائی، میرے بزرگ تشریف فرمائے، وہ تو جانتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے ایک چیز میں آج ان کو بتاؤں کہ اکثر بیٹا ممبر پہ یہ سنا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو جناب سرور کائنات کے کہنے پر مانا، جو سرور کائنات نے دیا ہم نے لے لیا، جس سے منع کیا ہم منع ہو گئے، جس کو سرور کائنات نے اپنی محفل میں بٹھایا ہم نے اسے تسلیم کیا، جسے اپنی محفل سے اٹھایا ہم بھی اس کے انکاری ہو گئے۔ کس کو اٹھایا تھا محفل سے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اشارہ کروں گا، میرے بچے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کس کو محفل سے اٹھایا تھا؟ جب جناب سرور کائنات نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں کوئی ایسا نسخہ لکھ کے دے دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر عمل کرتے رہو گے، تو ایک شخصیت نے بڑھ کے بولا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ ہمیں کچھ چیز لکھ کر نہ دیں۔ رسول نے فرمایا کہ اٹھ اس محفل سے نکل کے چلا جا۔ وہ شخصیت ہے کہ جس کو رسول نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام بھی شفا ہیں۔ کیسے شفا ہیں؟ جب ہم امام بارگاہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز جو میرے بھائی میرے دوست تشریف فرما ہیں، کوئی سگریٹ پیتا ہو نا باہر کھڑا ہو کے، سگریٹ پینا جو ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے یا فائدہ مند؟ بتایا، وہ تصویریں تو اوپر بنائی ہوئی انہوں نے بڑی بڑی خطرناک قسم کی کہ یہ طبیعت کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ ہے جہاں پہ ذکر حسین ہوتا ہے۔ یہ سگریٹ پینے والے کے لیے صرف مثال کے طور پہ ایسی شفا ہے کہ وہ سگریٹ باہر پھینکتا ہے، پتہ نہیں 4-6 مرتبہ کولی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جب تک اس بیماری والے سگریٹ کی تاثیر نکل نہ جائے میں بارگاہ میں قدم نہ رکھوں۔ یہی کوشش ہے نا۔ پہلی شفا مومن کو جو دی ہے نا اس بارگاہ نے، کہ جو ہلکی پھلکی سی ہماری خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجلس پہ جانا ہے تو یہ نہ کرو، مجلس پہ جانا ہے تو ایسے نہ کرو، مجلس پہ جانا ہے تو یہ نہ کہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ غلط بات نہ کرو، مجلس سن کے آئے ہو تو یہ کام نہ انجام دو۔ یعنی کہ یہ جو بارگاہ ہے اس کے اندر اتنی تاثیر موجود ہے کہ آنے سے پہلے بھی انسان اپنا احتساب کرتا ہے، یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تب بھی اس پہ کاربند رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی انقلاب ایران نہیں آیا تھا تب بھی وہاں پہ مکتب تشیع کے افراد موجود تھے، مجالس کا وہاں پہ انعقاد ہوتا تھا۔ ایک عالم جو ہیں وہ وہاں پر تہران میں گئے،
मजलिस पढ़ने के लिए। अशरा मुहर्रम पूरा पड़ा, शाम गरीबा की मजलिस पढ़ के जब वापस आ रहे थे, उन्होंने अपने वो जो सफ़र था उनका, वो बस स्टॉप से था या रेलवे स्टेशन से, जहाँ से भी था, उन्होंने वहाँ पर जाना था। अब वो मौलाना जिस रास्ते से जा रहे थे ना, वहाँ पर क्लब भी थे, वहाँ पे डांस बार भी बने हुए थे, और कुछ खवातीन गैर मुनासिब लिबास में सड़कों पे भी खड़ी थी, जिनके खास अगराज व मकासिद थे। उस रास्ते से गुजरे, अब गाड़ी में बैठे हैं, अब उस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, तो इस आलिम की नज़र एक खातून पे पड़ी जो उन्हीं खवातीन में से एक थी, अलग होके खड़ी थी। उसका भी वही मकसद था, वही मकसद के लिए खड़ी थी। जो कार चला रहा था ना, मौलाना साहब को जो लेकर जा रहा था, किबला फरमाते हैं कि इससे कहो कि तुम्हें सैयद बुला रहे हैं। उसने कहा किबला देख लीजिए, अबा इमामा आपके कंधों पे है, ये रास्ता भी ऐसा मुनासिब नहीं है कि अगर आप कुछ भी ना करें, अगर यहाँ पे खड़ा किसी ने देख लिया तो बड़ा बदनामी का बायस होगा। वो फरमाते कि फिर भी उस खातून से कहो कि तुम्हें एक सैयद गाड़ी में बैठे हैं, वो बुला रही है। वो खातून आई, जो न्याज और तबर्रुक जो एक अशरा मजालिस का मिला हुआ था किबला को, उन्होंने उस खातून को दिया कि ये मौला हुसैन ने तेरे लिए भेजा है, ये मौला हुसैन ने तेरे लिए भेजा है, इस शर्त के साथ कि जब तक ये पैसे खत्म ना हो तो हराम काम नहीं करेगी। ये दिए और रवाना हो गए। 3-4 साल के बाद जब किबला ज़ियारात पर गए, क्योंकि ज़ियारात पे जाना अब तो माशाअल्लाह आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मोमिनीन अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं परवरदिगार सबको ज़वारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाए, और जो जा चुके हैं परवरदिगार उनको बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए। वो ज़ियारात पर गए, जैसे ही वहां पे मौला के हरम में सलाम करके आए तो एक शख्स जो है वो भागता हुआ उनके पीछे आया और कहने लगा कि मेरी जो बीवी है, मेरी ज़ौजा जो है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। किबला गए सुनने के लिए, तो वो खातून कहती है कि आपने मुझे पहचाना? मौलाना कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बेटा पहचाना आपको। कहा कि आपने एक दफ़ा वहाँ ईरान मजलिस पढ़ने आए थे, उस रस्ते में एक औरत लड़की खड़ी भी मिली थी जिसको आपने हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से कुछ न्याज दी थी, और फरमाया था कि जब तक तेरे पास ये पैसे ख़त्म ना हो हराम में मुब्तला ना होना। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। आप तो न्याज देकर, वो तबर्रुक देकर, वो पैसे देकर चले गए थे ना, मैं वहां बैठकर रोती रही कि मौला हुसैन सिर्फ नेकों के लिए नहीं, हम जैसे गुनहगारों के लिए भी शिफा बन के आए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी उस गुनाह वाले रास्ते का रुख नहीं किया, सिर्फ जिक्र इमाम हुसैन सुना है, उसने अपनी रूहानी बीमारियों से शिफा पा ली। वो गुनहगार थी, बदकार खातून थी, मगर माशाअल्लाह जो आप यहाँ पे मोमिनीन तशरीफ फरमा है, नमाजी भी हैं, रोजादार भी हैं, मातमी भी हैं, अज़ादार भी हैं, तो हमें कितनी ज्यादा शिफा हासिल करनी चाहिए जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। कुरान मजीद हक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हक है। कुरान मजीद यकीन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात भी यकीन है। जो माशाअल्लाह ज़ियारत आशूरा की तिलावत करने के मोमिनीन पाबंद हैं, वो जानते हैं कि इमाम हुसैन को मनसब यकीन परवरदिगार ने अता किया हुआ है। ये यकीन क्या है? या हक के मौजू पे अगर देखा जाए कि दोनों में, कुरान में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्या मुताबिकत पाई जाती है, क्यों ना पता हो मोमिन को कि वही हुसैन है कि जिनके बाबा के बारे में खुद जनाब सरवरे कायनात फरमा के गए हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है,
اور پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جس طرف علی ہو، حق اس طرف موڑ دے جس طرف علی ہو، یہ اسی علی کا فرزند ہے۔ اور خود مولا فرماتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کی جو گود ہے ایسی گود میں پلا ہوں کہ جو بالکل سرور کائنات کے علم کو حاصل کیے ہوئے، اور وہ علم جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی، یقین کی منزل بھی ہے، حق بھی ہے، ماننا پڑے گا، کوئی شک والی بات نہیں۔ قرآن حق ہے، قرآن سید ہے، امام حسین سید ہیں۔ اب کیا ہے، قرآن جتنے کلام ہیں نا پوری دنیا میں، قیامت تک آنے والے تمام کلاموں کا سردار ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اول سے لے کر آخر تک جتنے شہید آئیں گے نا سب کے سردار ہیں، سید الشہداء۔ اب اپنے مومنین کے لیے ایک گفتگو کو ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے، حضرت حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں۔ ان دونوں کے سید ہونے میں فرق کیا ہے؟ سردار دونوں ہیں شہداء کے، حضرت حمزہ بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت حمزہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس وقت یزید کے دربار میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا نا اور اپنا شرف وہاں پہ گنوایا تھا نا کہ ہمیں پروردگار نے کون کون سے شرف عطا کیے ہیں، وہاں پر ذکر کیا تھا کہ ہم وہ باشرف ہیں کہ جس کے خاندان میں حمزہ جیسی شخصیت موجود ہے۔ یہ منصب اور مرتبہ جناب حمزہ کا، سید الشہداء ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے ایک تھوڑی سی مثال اور دوں۔ کیا جناب مریم کو بھی بتول کہا جاتا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو بھی بتول کہا جاتا ہے؟ جناب مریم کے بارے میں جب احادیث پڑھیں گے تب ان کو بھی سیدۃ النساء کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ السلام اللہ کو بھی سیدۃ النساء کہا جاتا ہے۔ جو فرق جناب مریم میں اور جناب فاطمہ میں ہے نا، بالکل وہی فرق حضرت حمزہ میں اور حضرت حسین میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ بیت محمد۔ وہی فرق، جناب مریم شادی نہ کر کے بتول کہلوائیں، جناب فاطمہ شادی کے باوجود بھی بتول کا مقام ہے۔ جناب مریم اپنے دور کی خواتین کی سردار، جناب فاطمہ اولین اور آخرین جتنی عالمین خواتین ہیں ان سب کی سردار۔ حضرت حمزہ اپنے دور کے جتنے شہداء تھے ان سب کے سید و سردار۔ امام حسین قیامت تک آنے والے جتنے شہداء ہیں ان سب کے سردار۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ سردار ہیں حضرت امام حسین بھی سید ہیں، قرآن بھی سید ہے۔ یہ جو یقین والا مقام ہے نا، جس کو کہہ لیں کہ یقین کا رزق جو ہے پروردگار نے یہ بہت کم تقسیم کیا ہے، ایمان میں اور یقین میں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قبلہ جب تک نہیں نہ ہوتے آگا جی تو میں بڑے دڑلے کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ جو کچھ ہے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ جب آگا آ کے بیٹھتے نا قبلہ تو وہ پھر ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے اور ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم۔ یقین کا رزق پروردگار نے بہت کم تقسیم کیا ہے، ایمان کا رزق پروردگار نے بہت تقسیم کیا ہے۔ ایمان تو ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا پہ ایمان ہو مگر یقین نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ایمان ہے، یقین نہ ہو؟
یہ ممکن ہے؟ ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کو اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے بزرگوں کو سنانے کے لیے، وہ جو بازیگر قسم کے افراد ہوتے ہیں جو رسی پہ چل کر دکھاتے ہیں، اپنا بیلنس کر لیتے ہیں، وہ ایک بلڈنگ سے رسی باندھتے ہیں، دوسری بلڈنگ پر رسی کا دوسرا سرا ہوتا ہے، اب وہ رسی کو چل کے کراس کرتا ہے، دوسری بلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے، اور کراس کیسے کرتا ہے؟ اپنے شانوں پر اپنے بیٹے کو بٹھا کے، اپنے شانوں پر اپنے فرزند کو بٹھایا ہے اور رسی پر چل رہا ہے، دوسری جگہ پر پہنچ گیا۔ اب جب وہاں پر پہنچا، سب نے بڑا اپریشیٹ کیا، تالیاں بجائیں، اس کے نعرے لگائے، اور کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لی، اس کے آٹوگراف لیے۔ اب وہ پوچھتا ہے، وہ جو تماشا کرنے والا ہے، کہ کس کس بندے کو اس چیز پر یقین ہے کہ مجھے یہاں سے واپس بھی جا سکتا ہوں، جیسے آیا ہوں ایسے رسی پر واپس بھی جا سکتا ہوں؟ کون کون تسلیم کرتا ہے؟ سب نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ آئے ہو تو جا بھی سکتے ہو، ہمیں پکا ہے، بالکل یقین ہے اس بات پر کہ آپ جا بھی سکتے ہو۔ تو اس وقت وہ بازیگر کہتا ہے کو آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھوں پہ بیٹھے گا؟ آپ میں سے کون ہے جو میرے کندھوں پہ بیٹھے گا؟ اس وقت سارے جو ہے نا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سب کا ایمان تو تھا کہ یہ جا سکتا ہے واپس، یقین نہیں تھا۔ ایمان تھا، یقین نہیں تھا۔ ایمان ہے کہ رازق خدا ہے، ایمان ہے کہ رازق پروردگار ہے، لیکن حرام نہیں چھٹتا، کیونکہ یقین نہیں کہ یہ چھوڑوں گا تو دوسرا کہاں سے آئے گا، حلال کا رستہ کہاں سے بنے گا۔ پروردگار ہمیں یقین کی اس منزل پہ فائز کرے جو آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو۔ بس گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں۔ کسی نے جناب علی علیہ السلام سے، معصوم امام سے روایت ہے کہ پوچھا کہ جناب موسیٰ جو تھے وہ پانی پہ چل لیا کرتے تھے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے یقین میں کمی تھی، اگر اس کا یقین اور بلند ہوتا نا وہ ہوا میں اڑ بھی سکتا تھا۔ اور پھر ہم نے ایک منظر دیکھا خیبر کی جنگ میں، جب جناب امیر نے درہ خیبر کو اکھاڑا، اب درہ خیبر کا دروازہ جب اکھڑ گیا تو اس قلعے کے درمیان اور دروازے کے بیچ میں بہت بڑی خندق تھی، جو کوئی گھوڑا بھی جمپ کر کے کراس نہیں کر سکتا تھا، کسی انسان کے پار کرنے کا وہ معاملہ نہیں تھا، بہت بڑی طولانی اور گہری خندق تھی۔ اس وقت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ پہ لیا، ایک کنارے پہ لگاتے تھے، لشکر اسلام کو اوپر لیتے تھے، دوسرے کنارے پہ لشکر اسلام کو لیتے تھے، پھر دوسرا لشکر لیتے تھے، پھر وہاں پر لے کر جاتے تھے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا علی کے پیر زمین پر نہیں ہوا میں تھے، یعنی علی یقین کی اس منزل پہ فائز تھا کہ ہوا میں پرواز بھی کر سکتا تھا۔ تو ہماری یقین کی منزل ایسی ہو جائے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جو ایام ہیں یہ جہاد اکبر کے ایام ہیں، اس ایام میں بہت مصائب آئے ہیں آل محمد۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام جس وقت اجاز امامت سے کربلا پہنچے اور بنی اسد قبیلے والے دفن کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر سب پریشان تھے کہ کسی بھی جسم کا، کسی بھی دھڑ کا سر موجود نہیں ہے، ہم کیسے کسی کی شناخت کریں اور کس طریقے سے دفن کریں کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام اجاز امامت سے کربلا تشریف لاتے ہیں اور ان قبیلے والوں کو ہر شہید کا نام بتاتے ہیں کہ یہ عباس کا لاشا ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے،
ہر ایک کی تدفین کرواتے ہیں۔ تعویذ قبر جب بند کرتے ہیں نا مولا حسین علیہ السلام کا، تو ایک تحریر اوپر اپنی انگلی سے لکھتے ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت جو اس وقت موجود تھی وہ کیا تھی، کہ مولا یہ نہیں لکھتے کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جس کا 18 سال کا بیٹا شہید ہوا، انگلی سے یہ نہیں لکھا کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جس کا عباس جیسا بھائی چلا گیا، انگلی سے یہ نہیں لکھا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر لگا، بلکہ انگلی سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کی قبر ہے کہ جس کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔